ولا تتبع الہوا، اور نہ پیروی کرنا اپنے نفس کی خواہشات. یہ عدل کی اہمیت ہے، اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا. یعنی عدل کرنے والے منصب پر جو لوگ بھی بیٹھے ہیں، چاہے وہ چیف جسٹس ہے، چاہے وہ عام جج ہے، اس کے لیے پہلی ہدایت جو قرآن دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ ولا تتبع الہوا، نہ پیروی کرنا اپنی خواہش نفس کی. کیوں؟ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کیونکہ وہ تمہیں بھٹکا دے گی اللہ کی راہ سے. یہ اللہ کی راہ سے تمہیں دور لے جائے گی. اب تم جو ہے وہ تمہارے پاس کوئی کیس آیا ہے، کوئی بندہ اپنا فیصلہ کروانے آیا ہے اور تم نے اس کا کیس سنا ہی نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہماری عدالتوں میں، معذرت کے ساتھ، ایک مرتبہ مجھے بھی عدالت میں یا 2 مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا ہے. عدالت میں جو جج نے کیس لکھنا یا سنانا ہوتا ہے نا، وہ پہلے ہی ان کا جو سائیڈ روم ہوتا ہے نا، اس میں وہ کر لیتے ہیں وکیلوں کے ساتھ ساز باز کر کے. میرا جو 2 دفعہ کا تجربہ ہے وہ یہی کہتا ہے. وہاں جا کر تو بس کاغذی کارروائی ہوتی ہے، جو وہ جج عدالت بنی ہوتی ہے اس کے اندر کاغذی کارروائی ہوتی ہے بس، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بھی کوئی کام غلط ہے. یہ بہت غلط بات ہے. ججوں کو یہ چاہیے، اگر وہ واقعی ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ بہت بڑا منصب ہے اللہ نے ان کو دیا ہے، بہت بڑا منصب ہے جو ان کو اللہ نے دیا ہے. تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی خواہش نفس کو ایک طرف رکھیں، اپنی دوستیوں کو ایک طرف رکھیں، اپنی رشتہ داریوں کو ایک طرف رکھیں، اپنے جھکاؤ کو ایک طرف رکھیں اور عدل کے مطابق فیصلہ کریں. عدل کے مطابق فیصلہ کریں. اب ظاہری بات ہے جب عدل کے مطابق فیصلہ ہوگا تو جس کے حق میں ہوگا وہ تو خوش ہوگا، اور جس کے خلاف ہوگا اس کو ناراضگی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے کہ آپ نے عدل کے مطابق فیصلہ کیا. لیکن جب آپ عدل کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، آپ جو ہے وہ اپنی خواہش نفس کے مطابق فیصلے کریں گے، یا آپ کا جس طرف جھکاؤ ہوگا اس کے مطابق فیصلے کریں گے، یا آپ رشوت لے کر فیصلے کریں گے، یا آپ امریکہ کے دباؤ پر، آرمی کے دباؤ پر، اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر، یا کسی اور کے کہنے پر فیصلے کریں گے، تو دنیا میں بھی مجرم قرار پائیں گے، آخرت کے مجرم تو ہیں ہی ہیں. آخرت کے مجرم تو ہیں ہی ہیں، دنیا میں بھی مجرم قرار پائیں گے. اس لیے ہمارے ہاں، اب معذرت کے ساتھ، ہمارے ہاں ججوں کے بھی 2 معیارات ہیں. ایک عام انسان کے لیے اور قانون ہے، اور قانون کی کتاب ہے جو ان کے پاس ہے، اور ایک سیاستدان، ایک بڑے انسان، ایک پیسے والے انسان کے لیے اور قانون کی کتاب ہے جو ان کے پاس پڑی ہوئی ہے. اور ہمارے ہاں وہ بحریہ والے جو ملک ریاض صاحب ہیں وہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، پاکستان میں آپ نے جو کوئی کام کروانا ہو، چاہے ججز ہوں، چاہے جرنیل ہوں، چاہے سیاستدان ہوں، چاہے جو بھی بیٹھا ہو کسی بھی پوسٹ پر، اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہوں، آپ اپنی فائل کو پیسوں کے پہیے لگوا دیں، پھر وہ کہیں بھی نہیں رکے گی، پھر آپ کے خلاف بھی فیصلہ نہیں آئے گا. تو یہ ہمارے ہاں پہیے لگتے ہیں جی، عدالتوں میں بھی لگتے ہیں. اور جتنا جھوٹ عدالتوں میں بولا جاتا ہے، جتنا قہر اللہ کا عدالتوں میں ہوتا ہے، اتنا کسی جگہ پہ نہیں ہوتا ہے. وکیل خود سے جھوٹے بیان کرواتے ہیں لوگوں سے، وکیل کہہ کہ ایسے بیان کرو، ایسے بیان کرو، اور ججوں کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن وہ اس کے مطابق فیصلے کر دیتے ہیں. انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے. کئی ہماری آج بھی آپ جیلوں کو کھنگال کے دیکھیں، ایسے لوگ پڑے ہوں گے جو جھوٹے مقدمات کی وجہ سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. ان سب کے مجرم ہیں وہ جج جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اکثر تو ان میں سے نااہل ہیں، وہ جو ہمارے یہاں خادم حسین رضوی صاحب کہتے تھے کہ یہ ہمارے ہاں پاکستان میں ججز بیچارے تو چپڑاسی لگنے کے قابل نہیں ہیں جن کو ہم نے جج بنا کے بٹھا دیا ہے. یعنی ان کی وہ جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے وہ تو نہیں ہے. اب ثاقب نثار جیسے لوگ اگر ججز بن جائیں گے تو وہ کیا ہوا، ملک کا بیڑا غرق کر کے چلا گیا نا. وہ انسان وہ تو چلا گیا، آپ پیچھے سے بھگت میں اور آپ رہے ہیں. اس کے بعد جو قہر آیا ہے مہنگائی کا، وہ میں اور آپ بھگت رہے ہیں. وہ تو برطانیہ بھاگ گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا. تو یہ باتیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عدل کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے. پہلی شرط جو عدل کی ہے وہ یہ ہے کہ
جج صاحبان کو اپنی خواہش نفس کو چھوڑنا پڑے گا، اللہ یہ کہ وہ ضد میں انا میں آ کر اور زیادہ غلط فیصلے کریں اور اپنی جگ ہسائی کروائیں اور زیادہ جو ہے وہ اللہ کے قانون سے جو ہے وہ بھاگیں، تو دنیا میں بھی ذلت ہے، آخرت میں تو ذلت ہے ہی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، قانون سب کے لیے ایک ہے۔ خان صاحب کو تو 144 مقدموں میں ضمانت مل جائے اور میرے جیسے بندے کو ایک عام سے جو ہے وہ جرم میں بھی ضمانت نہ ملے، تو سوچنے کی بات ہے کہ جج کیسا جسٹس کر رہے ہیں، کیسا عدل کر رہے ہیں۔ سوچنے ہیں، ہر انسان سوچتا ہے۔ تو یہ دوہرے معیارات بھی عدل کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے۔ وہ جو ترازو لٹکایا ہوتا ہے باہر، عمارت کے باہر، وہ صرف نمائش کے لیے نہیں ہے، وہ اس لیے ہے کہ اس کو جب صبح جج صاحبان دفتر جا رہے ہوتے ہیں تو اس کو دیکھیں اس ترازو کے مطابق ہم نے فیصلے کرنے ہیں۔ کیوں کہ ایک ترازو تمہارا ہے جس کی اگر ذرا سی مخالفت ہو جائے تو تم توہین عدالت لگا دیتے ہو، اور ایک ترازو اللہ کا بھی ہے، اس کے اوپر توہین عدالت تو نہیں لگے گی، لیکن اس کے بعد پھر جنت ملے گی یا جہنم ملے گی۔ صحیح فیصلے کرو گے تو جنتی بن جاؤ گے، صحیح فیصلے نہیں کرو گے تو پھر جہنم تمہارا مقدر بن جائے گی۔ پاکستان کو اس حال میں پہنچانے میں سب سے بڑا کردار ججوں کا ہے۔ ججوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا اور یہ طے کرنا ہوگا کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں یا وردی سے ڈرتے ہیں یا سیاستدانوں سے ڈرتے ہیں۔ یہ انہیں سوچنا اور طے کرنا ہوگا، اور اگر اس سے پہلے وہ کچھ غلط کر چکے ہیں اور یقیناً کر چکے ہیں تو اللہ سے سچی توبہ کریں، رمضان کا مہینہ ہے، توبہ کریں اور نئے سرے سے جائیں اپنی عدالت میں اور تہیہ کریں۔ آج کے بعد اپنی خواہش نفس سے کسی کا فیصلہ نہیں کریں گے، اپنے جو سیاسی جھکاؤ ہے اس کی بنیاد پر کسی کا فیصلہ نہیں کریں گے، اپنی من مانے کسی کا فیصلہ نہیں کریں گے، جو بھی قرآن و سنت اور آئین کہتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اللہ کرے میری باتیں کوئی ججوں تک پہنچا دے اور ان کی سمجھ میں یہ باتیں آ جائیں۔ اللہ ہماری ملک کا کوئی صحیح سمت میں لے کر جو ہے وہ یہ چلنے والا معاملہ بن جائے۔